بہت سال پہلے ہندوستان کا ایک مشہور بادشاہ جاوید شاہ کا دور تھا۔ یہ بادشاہ اپنی انصاف پسندی اور عقل مندی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی سلطنت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اس سے محبت کرتے تھے، لیکن اس کے دربار میں ایک وزیر تھا جو اس کا سب سے بڑا مددگار تھا۔ اس کا نام تھا وزیر سلیمان۔ سلیمان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صرف سچ بولتا ہے اور ہمیشہ اللہ کا ڈر رکھتا ہے۔ ایک دن بادشاہ اپنی شاہی محل کے باغیچے میں چل رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ہر طرف سکون ہے، لیکن اس کے دل میں ایک بات رہ گئی، شاید میری سلطنت کی ہر علاقے میں لوگ اتنے سکون میں نہ ہو، شاید کچھ لوگ ظلم کا شکار ہو رہے ہو۔ بادشاہ نے وزیر سلیمان کو بلایا اور کہا، سلیمان، مجھے خبر ملی ہے کہ سلطنت کے دور علاقوں میں لوگ غربت اور ظلم کا شکار ہیں، مجھے اس کا حل چاہیے۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیے تو میں ایک عام شخص کے روپ میں سلطنت کے مختلف علاقوں کا سفر کر کے حقیقت سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ وزیر سلیمان ایک عام شخص کا لباس پہنے بنا کسی شان و شوکت کے سفر پر نکلے۔ اس کا پہلا منزل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ کافی تنگی میں رہتے تھے۔ جب وزیر نے ایک بزرگ کسان سے بات کی تو اس نے کہا، ہمارے علاقے کے زمیندار ہمارا حق چھین لیتے ہیں، ہمیں فصل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ملتا ہے اور باقی وہ رکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم شکایت کریں تو وہ ہمیں مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ یہاں سے وزیر کو سمجھ آیا کہ اصل مسئلہ زمیندار اور سرداروں کا ظلم ہے۔ اس نے اس وضاحت کو اپنی کتاب میں لکھ لی۔ اپنے سفر کا اگلا مرحلے میں وزیر سلیمان ایک شہر میں پہنچا جہاں ایک بازار میں لوگ مہنگائی کا شکار تھے۔ ایک عورت نے وزیر کو دیکھا اور کہا، یہاں کے دا اور تاجر لوگ بے ایمانی سے کام لیتے ہیں، وہ ہمیشہ زیادہ پیسے لیتے ہیں اور نقلی چیزیں بیچتے ہیں۔ غریب لوگ بھوک کے مارے مرے ہوئے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وزیر سلیمان نے ان سب کی باتیں لکھ لی اور اگلے منزل کی طرف بڑھ گیا۔ وزیر سلیمان نے سلطنت کا مختلف علاقوں کا سفر کر کے حقیقت سمجھ لی۔ جب وہ واپس بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، لوگ آپ کی حکومت کی انتہائی شکر گزار ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں ظلم اور بے انصافی ہو رہی ہے۔ ہمیں ترنت اس کام کے لیے ایک قانون بنانا ہوگا جو غریبوں کے لیے آسان ہو۔ بادشاہ نے ترنت ایک عدالت خاص بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس عدالت کا کام تھا ہر علاقوں میں لوگوں کی شکایتوں کو سننا اور ان کا حل کرنا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بھی لوگوں کے درمیان جائے گا اور دیکھے گا کہ ان کا دکھ درد کیسا کم ہو رہا ہے۔ ایک دن بادشاہ اور وزیر سلیمان ایک گاؤں گئے جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا مسئلہ حل نکلا؟ بادشاہ سلامت، آپ کا قانون اب غریبوں کا سہارا بن گیا ہے، جو ذمہ دار ہمیں تنگ کرتے تھے ان کو سزا ملی ہے۔ بادشاہ کا دل خوش ہو گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک اور شخص برابر کی زمین پر بیٹھا تھا جو پریشان لگ رہا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک غریب کسان تھا جو فصل اگنے کے لیے پیسے نہیں جمع کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے ترنت وزیر سلیمان کو حکم دیا کہ ایک کمیٹی بنایا جائے جو غریب کسانوں کی مدد کرے تاکہ وہ اپنی فصل اگا سکے اور مزید تنگی کا شکار نہ ہو۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر سلیمان سے کہا، سلیمان، اگر تمہارے جگہ ایک اور شخص ہوتا جو تم سے بھی بہتر ہوتا تو کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے؟ بادشاہ سلامت، اگر آپ کسی کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں تو میں خوشی خوشی اپنے عہدہ کے حوالے کر دوں گا۔
تو پھر جاؤ اور ایسے شخص کو ڈھونڈو جو تم سے بہتر ہو۔ وزیر سلیمان نے تلاش شروع کی۔ ایک دن اس نے ایک فقیر کو دیکھا جو ایک جھوپڑی میں رہتا تھا اور اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ اس فقیر کی بات سے سلیمان کو سمجھ آیا کہ اصل حکمت صرف اللہ کا بھروسہ ہے۔ فقیر کی باتیں سن کر وزیر سلیمان نے اس سے پوچھا، آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی اپنے سوچا کہ بادشاہ کے دربار میں آ کر اپنے علم سے لوگوں کو اور زیادہ فائدہ پہنچائے؟ فقیر مسکرا کر بولا، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ اگر بادشاہ کو میری ضرورت ہو تو وہ مجھے بلائے، ورنہ میں اپنی جگہ خوش ہوں۔ وزیر سلیمان فقیر کے پاس سے واپس بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ بادشاہ نے فقیر کو اپنی دربار بلانے کا فیصلہ کیا۔ فقیر کی آنے کے بعد بادشاہ نے اس سے کہا، آپ ہمارے لیے ایک مثال ہیں۔ آپ کا علم اور ایمان ہماری سلطنت کے لیے ایک روشنی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ ہمارے مشہور مجلس کا حصہ بنیں۔ فقیر نے کچھ دیر سوچا اور کہا، میں صرف ایک شرط پر اس کام کے لیے راضی ہوں کہ میں اپنی بات صرف سچائی اور انصاف کے لیے کروں گا، چاہے اس کا نتیجہ کیسا بھی ہو۔ بادشاہ نے اس بات کو قبول کیا اور اس طرح فقیر بھی دربار کا حصہ بن گیا۔ ایک دن دربار میں ایک مشکل مسئلہ سامنے آیا۔ ایک امیر زمیندار نے ایک گاؤں کے لوگوں کی زمین زبردستی اپنے نام کر لی تھی۔ گاؤں والوں نے دربار میں عرض کرنے لگے تو انہیں انصاف دیا جائے۔ فقیر جو اب دربار میں تھا بولا، بادشاہ سلامت، اس مسئلے کا حل تبھی نکل سکتا ہے جب آپ خود گاؤں جا کر لوگوں کی بات سنیں گے۔ صرف کاغذی ثبوت پر بھروسہ کرنا انصاف کے لیے کافی نہیں۔ بادشاہ نے ترنت وزیر سلیمان اور فقیر کے ساتھ مل کر گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ اور اس کی ٹیم گاؤں پہنچے تو معلوم ہوا کہ زمیندار نے لوگوں کو دھمکی دے کر زمین چھوڑ دی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے ڈر سے اپنی آوازیں دبا لی تھی۔ فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے دل سے ڈر نکالنا ہوگا۔ فقیر نے ایک عام جگہ پر خود اپنا خطبہ دیا اور لوگوں کی تسلی دی، اللہ کی انصاف سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تم اپنی بات سچائی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے رکھو اور بادشاہ تمہارا حق دلائے گا۔ لوگوں کے دل سے ڈر نکل گیا اور انہوں نے ساری حقیقت بتا دی۔ زمیندار کو ترنت گرفتار کر لی گیا اور اس کی زمین گاؤں کے لوگوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد بادشاہ نے اپنی سلطنت میں ایک نیا نظام بنایا اور ہر علاقے میں ایک شکایت کیندر بنایا گیا جہاں لوگ بنا کسی ڈر کے اپنی شکایت کر سکتے تھے۔ زمیندار اور سرداروں کے ذمہ داریاں مضبوط طریقے سے طے کی گئی اور ظلم کرنے پر سخت سزا کا نظام بنایا گیا۔ فقیر کو سلطنت کا مشورہ دار بنایا گیا جو ہر علاقے کا مشاہدہ کر کے بادشاہ کو حقیقت سے آگاہ کرے۔ ایک دن وزیر سلیمان نے فقیر سے پوچھا، آپ ہمیشہ سچائی اور انصاف کی بات کرتے ہیں، کیا کبھی آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کوئی آپ کا نقصان پہنچا دے گا؟ فقیر مسکرا کر بولا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ میرا کام سچ بولنا اور لوگوں کے لیے بہتری کا سوچنا ہے۔ اگر میری زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے تو پھر موت بھی ایک انعام ہے۔ فقیر کی یہ بات وزیر سلیمان کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے اپنی زندگی کا مقصد بھی اللہ کی رضا اور لوگوں کی خدمت بنا لی۔ سلطنت میں انصاف اور خوشحالی کا دور ہو گیا تھا۔ لوگ بادشاہ کی انصاف اور وزیر سلیمان کی عقل مندی کی باتیں کرتے تھے، لیکن فقیر ہمیشہ ایک بات کرتا تھا کہ جو بادشاہ کے دل میں اتر گئی۔ ایک دن بادشاہ نے فقیر سے پوچھا، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ انصاف کرنا صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ عبادت ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ فقیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ کا ہر انسان کو کسی نہ کسی ذمہ داری کے ساتھ پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا ایمانداری کے ساتھ نبھاتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
آپ کا فرض انصاف کرنا اور لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کریں تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہوں گے۔ ایک دن دربار میں ایک خبر آئی کہ سلطنت کے سرحد پر ایک دوسری ریاست کا بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ اس کا مقصد ہندوستان کے زمین اور دولت پر قبضہ کرنا ہے۔ بادشاہ نے ترنت وزیر سلیمان کو بلایا اور کہا، ہمیں اپنی سلطنت کی دفاع کرنا ہے، لیکن یہ جنگ صرف تلوار سے نہیں، عقل مندی سے جیتنا ہوگا۔ وزیر سلیمان نے کہا، بادشاہ سلامت، جنگ کا فیصلہ میدان میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں دشمن کی طاقت اور کمزوری کا پتہ لگانا ہوگا۔ اجازت دے، میں ایک چھپا ایجنٹ بھیجتا ہوں جو دشمن کی حالات کا جائزہ لے کر واپس آئے۔ فقیر جو دربار میں تھا بولا، بادشاہ سلامت، صرف دشمن کی طاقت کا پتہ لگانا کافی نہیں، آپ کو اپنی عوام کے دلوں میں جذبہ وطن اور اپنی حکمران کے لیے محبت پیدا کرنا ہوگا۔ جب لوگ آپ پر بھروسہ کریں گے تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ فقیر اور وزیر سلیمان نے مل کر عوام کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں سے کہا، یہ جنگ صرف ایک زمین کی ٹکڑے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی آزادی اور عزت کے لیے ہے۔ اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھائیں گے تو دشمن آپ کی زندگی کا بیکار کر دیں گے۔ لوگ بادشاہ، اس کی ٹیم کے جذبہ اور انصاف کو دیکھ کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ کے دن آ گیا۔ دشمن کا لشکر کافی بڑا تھا، مگر ہندوستان کے سپاہی دل اور جذبات سے جیتنے کے لیے تیار تھے۔ وزیر سلیمان نے دشمن کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور اپنی فوج کو اس طرح سے مہم دکھایا کہ دشمن کی فوج کا نظام بگڑ گیا۔ فقیر نے جنگ کا میدان میں سپاہیوں کے بیچ جا کر ان کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ کہتا، اللہ کے نام پر لڑنا اور انصاف کے لیے جان دینا سب سے بڑا کام ہے۔ مت ڈرو کیونکہ اللہ ہمیشہ ساتھ ہے۔ جنگ کا فیصلہ ہندوستان کے حق میں ہوا۔ دشمن کے بادشاہ نے شکایت قبول کی اور صلح کی درخواست کی۔ بادشاہ جاوید شاہ نے صلح کرتے وقت ایک شرائط رکھی، دشمن کی ریاست کے لوگوں پر اب کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ان کو بھی انصاف دیا جائے گا۔ دشمن کے بادشاہ نے بادشاہ جاوید شاہ کی انصاف پسندی اور رحم کو دیکھ کر اس کا مقام تسلیم کیا۔ جنگ کے بعد فقیر نے بادشاہ سے رخصت لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا کام یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ آپ اب ایک صحیح حکمران بن چکے ہیں جو صرف انصاف اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب مجھے میری عبادت کے لیے واپس جانا ہے۔ بادشاہ اور وزیر سلیمان نے فقیر کو روکنے کی گزارش کی، لیکن فقیر نے کہا، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اس کی طرف واپس جانا ہے۔ فقیر اپنے سفر پر نکل گئے، مگر اس کی سبق اور نصیحتیں ہمیشہ بادشاہ اور عوام کے دلوں میں زندہ رہ گئے۔ بادشاہ جاوید شاہ نے اپنی پوری زندگی انصاف، رحم اور عوام کی خدمت میں گزار دی۔ وزیر سلیمان اس کا سب سے بڑا مددگار بن رہا۔ ہندوستان میں امن، برکت اور انصاف کا نظام چھا گیا۔ حکمران کا اصل فرض انصاف اور عوام کی حق کا تحفظ ہے۔ وفادار، عقل مند اور جذبات ایمان کے ساتھ ہر مشکل حل کی جا سکتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور اس کی رضا کے لیے کام کرنے ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ کہانی کا یہ سبق ہے کہ ہمیں زندگی کے اصل مقصد کا پتہ دینا ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔